ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ خداوند ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، لوگوں سے کہہ دو اگر تمہاری دعا کے ہاتھ بلند نہ ہوتے تو میں اللہ تمہاری پرواہ نہ کرتا۔ اللہ نے انسان کے لیے دعا کا حکم دیا ہے کہ ادعونی فاستجب لکم، تم دعا مانگو میں اللہ تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا مانگنے سے پہلے بھی معصوم فرماتے ہیں صلوات پڑھنی چاہیے محمد اور آل محمد پر، اور دعا مانگنے کے بعد بھی صلوات پڑھنی چاہیے۔ تو اس پر تقریباً 7-8 دلیلیں ہیں کہ اس صلوات کا حکم دعا سے پہلے کیوں ہے اور دعا کے آخر میں کیوں ہے۔ تو وہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نقل کرتے ہیں کہ کون کون سی دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے صلوات کو دعا سے پہلے اور آخر میں پڑھنا ضروری ہے۔ پہلی دلیل کہ زیارت جامعہ میں ہے کہ ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و ماواہ و منتہاہ، کہ اے گھرانہ محمد و آل محمد، اگر نیکی کا ذکر ہو تو آپ اس نیکی کی اول ہو، آپ اس نیکی کی جڑ ہو، آپ اس نیکی کی شاخ ہو، آپ اس کا مرکز اور آپ اس کا ٹھکانہ ہو۔ تو جب اللہ نے ان کو ٹھکانہ بنایا ہے اور ان کی بدولت ہی ہم تک سب کچھ پہنچا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ابتدا بھی انہی سے کی جائے اور اختتام بھی انہی سے کیا جائے کہ جو ہمیشہ نیکی کی جڑ بھی ہیں اور نیکی کی شاخ بھی ہے، نیکی کا مرکز بھی ہے۔ تو دعا ایک بہترین نیکی ہے، بہترین عبادت ہے، تو اس لیے حکم ہے کہ اول بھی صلوات سے کرو اور انتہا بھی صلوات سے کرو۔ دوسری دلیل، خدا قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف آتے ہو تو وسیلہ تلاش کرو۔ ان انوار مقدسہ سے زیادہ اس کائنات میں کوئی وسیلہ نہیں ہے جو ہمیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ تیسری دلیل، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کانت لہ الی اللہ حاجۃ فلیبدأ بالصلاۃ علی محمد وآلہ، کہ جس کسی کو بھی اللہ کے ہاں حاجت ہو اور وہ اس کی ابتدا کرے تو ابتدا بھی صلوات سے کرے اور انتہا بھی صلوات سے کرے، درمیان میں اپنی حاجت کو ذکر کرے۔ معصوم فرماتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فإن اللہ عز وجل اکرم من ان یقبل طرفین وید الوسط، کہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ صلوات والی عبادت کو ابتدا میں بھی قبول کرے، انتہا میں بھی قبول کرے، اور انسان کی درمیان والی دعا کو چھوڑ دے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ اور چوتھی دلیل، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہشام بن سالم روایت کرتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں جو درود نہیں پڑھتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پانچویں دلیل، سکونی بھی سے امام سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص دعا مانگے اور درود نہ پڑھے تو وہ دعا اس کے سر پر گھومتی رہتی ہے، اس دعا کو کبھی عروج نہیں ملتا، کیونکہ دعا کے عروج کے لیے صلوات کا پڑھنا ضروری ہے۔ چھٹا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلاتکم علی اجابۃ لدعائکم وزکوٰۃ لأعمالکم وسائل الشیخ، جلد نمبر 4 میں یہ حدیث موجود ہے۔ معصوم پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعا کی اجابت ہے اور تمہارے اعمال کے لیے یہ زکوٰۃ ہے۔ ساتویں، افضل ترین عبادت درود ہے، تو اس لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعا کو اول اور دعا کے آخر میں درود پاک کی تلاوت کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو
قبول فرمائے۔ تو یہ 7-8 دلیلیں ہیں جس کی وجہ سے حکم ہے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں انسان کو درود پڑھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔